ایک بڑا خوبصورت نقطہ حکایت کے ذریعے سے سکھایا. یہ جتنے بھی صاحب علم گزرے ہیں اور علم میں جتنا زیادہ بڑا مقام کسی کا ہے، وہ بڑے سے بڑے مشکل نقطے نہایت آسان بنا کے پیش کر دیتے ہیں. خوبصورتی یہ ہے کہ انسان علم میں جتنا آگے بڑھ جاتا ہے، جس قدر بلندی کی طرف جاتا ہے علم میں، اس کی زبان اتنی ہی آسان ہوتی چلی جاتی ہے. علم میں جتنا یکتا ہوتا چلا جاتا ہے انسان، اس کی ایک صلاحیت اتنی ہی تیزی سے یا اسی نسبت سے بڑھتی چلی جاتی ہے. اور وہ صلاحیت ہے کہ مشکل باتوں کو کچھ اس انداز میں بیان کر دینا کہ سننے والا یہ سمجھے کہ جس نقطے کو وہ پہاڑ جیسا سمجھا تھا وہ تو کوئی مشکل چیز ہی نہیں تھی. مولانا روم کو اللہ تعالی نے بے پناہ علم سے نوازا. جن جو مولانا روم کا علم بڑھتا چلا گیا، ان کی چیزوں کو بیان کرنے میں اتنی ہی سادگی آتی چلی گئی. انسانی فطرت میں ہے کہ اگر انسان کوئی چیز دلائل کے ذریعے بیان کرے تو دلائل کو زیادہ دیر سن نہیں پاتا انسان، اس سے بور ہو جاتا ہے، توجہ بھٹکتی ہے. لیکن اگر انہیں دلائل کو چھوٹی چھوٹی کہانیوں کی شکل دے دی جائے تو وہ دلچسپی کا باعث بنتی ہیں سننے والے کی، اور سننے والے کی دلچسپی آخر تک قائم رہتی ہے. مولانا روم نے علم کے جتنے مشکل نکات تھے ان کو چھوٹی چھوٹی کہانیوں اور حکایات ہی میں بیان کیا. یہی وجہ ہے کہ مولانا روم نے علماء میں جو مقام پایا وہ دو چار لوگوں ہی کو نصیب ہو سکا. بات ہو رہی تھی مولانا روم کی ایک حکایت کی. ایک یہودی بادشاہ تھا، اس نے ایک ایسی خاتون جو مومن تھی، صاحب ایمان تھی، اس کو کہا کہ تم اس بت کو سجدہ کرو. خاتون نے انکار کر دیا کہ یہ شرک ہے، میں نہیں کروں گی. تو بادشاہ نے اس خاتون کے چھوٹے سے بچے کو اس کی گود سے چھینا اور آگ میں ڈال دیا. ماں نے جب اپنے بچے کو آگ میں جاتے دیکھا تو اس کا ایمان ڈگمگا گیا اور وہ اپنی مامتا سے مجبور ہو گئی، اس بات پہ تیار ہو گئی کہ وہ سجدہ کر دے. جو ہی وہ سجدہ کرنے لگی تو آگ میں جلتے ہوئے بچے کی آواز آئی
کہ آپ اپنا ایمان نہ گنوائیں، کیونکہ میں اس آگ میں نہ جل رہا ہوں نہ میں مرا ہوں، بلکہ یہ آگ میرے لیے اسی طرح گلستان بن گئی ہے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار ہو گئی تھی۔ اب یہ ایک ایسا نقطہ ہے اس کے اندر جو مولانا روم نے بیان کیا اس کہانی میں، وہ ہے انسان کا ایک جہان سے دوسرے جہان کی طرف سفر ہے۔ اس کی مثال بالکل اس طرح سے ہم دے سکتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی کا سب سے پہلا سانس ماں کے پیٹ میں لیتا ہے، پہلی بار اس کا دل بھی وہیں دھڑکتا ہے۔ اب ماں کے پیٹ میں بچہ ایک بہت تنگ جگہ میں پڑا ہوا ہوتا ہے، وہیں وہ اس کو خوراک مہیا ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اسی جگہ وہ سانس لیتا ہے، اسی جگہ اس کا دل دھڑکتا ہے، اسی جگہ اس کی موومنٹ ہوتی ہے، اسی چھوٹی سی جگہ میں۔ اور اس وقت وہ بچہ اس تنگ سی جگہ ہی کو کل کائنات سمجھ رہا ہوتا ہے، اور اس تنگ سی جگہ کو ہی سب سے محفوظ جگہ جان رہا ہوتا ہے، بہت کمفرٹیبل ہوتا ہے اس میں، حالانکہ وہ سمٹ کے لیٹا ہوا ہے وہاں، ہاتھ پاؤں پھیلا نہیں سکتا، وہاں اتنی تنگ جگہ ہے، لیکن اس تنگ جگہ کو ہی بڑی محفوظ اور کمفرٹیبل جگہ سمجھ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب رب تعالیٰ اسے اس جگہ سے، اس تنگ جگہ سے نکال کے اس کے مقابلے پر کئی بلین ٹائمز وسیع جہان میں لے کر آتا ہے اس دنیا میں، تو اپنی محفوظ جگہ کو چھوٹ جانے پر وہ روتا ہے بچہ، دنیا میں آنے پر جو اس کی چیخ ہے، جو اس کا رونا ہے، اس محفوظ جگہ کے چھوٹ جانے کے غم میں روتا ہے وہ بچہ۔ لیکن جب اس دنیا میں آ جاتا ہے اور ہوش سنبھالتا ہے اس دنیا کی خوبصورتی اور اس دنیا کی دلچسپیاں اور اس دنیا کی دلکشی کو دیکھتا ہے، تو احساس کرتا ہے کہ وہ جگہ جہاں جس کے چھوٹنے پر میں رویا تھا وہ تو بہت تنگ تھی، اس میں میری موومنٹ بھی ریسٹرکٹڈ تھی، یہ دنیا تو بہت وسیع ہے، یہاں کی دلچسپیاں اور یہاں کی مصروفیات، یہاں کی مشغولات، یہ سب اس جگہ کی نسبت بہت زیادہ ہیں اور زیادہ دلکش ہیں۔ تو اسی جہان میں انسان دل لگا کے بیٹھ جاتا ہے اور یہاں سے جانے کو کسی کا جی نہیں چاہتا۔ جب وہ اپنی زندگی کے سانس پورے کر لیتا ہے، اس جہان کو چھوڑ کر جاتا ہے، تو مجھ جیسی گناہگار لوگ روتے ہوئے جاتے ہیں، لیکن وہ لوگ جنہوں نے ساری عمر یہاں نیک کام کیے ہیں، اعمال ان کے نیک رہے، اللہ کے کہے پر چلتے رہے، وہ خوشی خوشی اگلے جہان جاتے ہیں۔ اور انہی نیک لوگوں میں جن لوگوں پر اللہ کی خاص رحمت ہو گئی، اللہ کی نظر عنایت ہوئی،
اور رب نے انہیں اپنی دوستی عطا کر دی، اپنا قرب عطا کر دیا. وہ عمر کا بیشتر حصہ اسی انتظار میں گزارتے ہیں کہ میں امتحان سے کب جاؤں گا اور میری ملاقات کب اپنے دوست سے ہوگی. اس جہان کو چھوڑ کر جب اگلے جہان میں جاتا ہے تو اس کی وسعت کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جو جہان میں چھوڑ کر آیا وہ تو بہت ہی چھوٹا تھا. جہاں اب آ گیا ہوں مرنے کے بعد، اس کی وسعت کا نہ کوئی حد ہے نہ کوئی حساب. اب وہاں جا کے تھوڑا سا ایک فرق پڑ رہا ہے. کہ اگر تو اعمال نیک ہیں تو جنت میں چلا جائے گا، اور اگر اعمال کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں تو پھر صورتحال خاصی مختلف ہوگی.